جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ میں ہمیشہ جب بھی کوئی ویلاگ کرتا ہوں تو پہلے اس کی سرخیاں بتاتا ہوں، لیکن آج کے ویلاگ میں کوئی سرخی نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے اور دکھی دل کے ساتھ تجزیہ ہے۔ اور اس تجزیے کی بنیاد پہ کچھ سوال میں اٹھانا چاہ رہا ہوں اس پوری قوم کے سامنے اور ہمارے جتنے مقتدر حلقے ہیں ان سب کے سامنے کہ پاکستان کو اگر ہم نے چلانا ہے تو اس طرح کیا ہم چلا سکیں گے۔ کل کا دن پاکستان میں تاریخی دن تھا اس لحاظ سے کہ 3 سابق وزراء اعظم کے مختلف عدالتوں میں کیس چل رہے تھے۔ پہلا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تھا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی 45 سال پہلے، اسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ کیس کو اٹھایا ہے۔ اور کل لائیو پوری قوم نے دیکھا کہ وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ تھے، کچھ سینیٹرز بھی تھے اور کچھ وکلا بھی تھے۔ اور وہاں پہ سامنے ایک بینچ بیٹھا ہوا تھا جس میں قاضی فائز عزت صاحب تھے، پھر جسٹس منصور علی شاہ تھے اور ان کے ساتھ ساتھ باقی سارے سینئر ججز اس بینچ کا حصہ تھے۔ اور اس میں اس کیس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 45 سال بعد باقاعدہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ وہ بے گناہ تھے، معصوم تھے۔ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور ججز نے مل کے انہیں پھانسی چڑھا دیا، جس پہ ہم آج شرمندہ ہیں۔ اور یہ جو ظاہر ہے کیس اب چلے گا جنوری میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ چلے گا، اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوگی، کوئی التوا نہیں ہوگا۔ تو ایک کیس 45 سال بعد کھل رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے کوئی اور آپشن نہیں ہے اس کے سوائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج اپنے پرانے جو کولیگز تھے، جو اپنے پرانے دوست تھے، جو اپنے پرانے سینئر ساتھی تھے، ان سب کو ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی یا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ذمہ دار قرار دیں اور عدالت ان سے باقاعدہ معافی مانگے ان کی روح سے۔ اس کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ یہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ باقاعدہ قاتل تھے اور انہیں سزا ٹھیک ہوئی تھی۔ اور اس میں جسٹس دراب پٹیل صاحب جو بہت پرانے سینئر جج تھے اور پورے پاکستان میں ان کی عزت تھی، ان کا اعترافی بیان بلکہ اعترافی انٹرویو آ چکا ہے۔ پھر جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو باقاعدہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں پاکستان کے اور اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھایا تھا، اور وہ بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ عدالتی قتل تھا۔ تو جب اتنے اعترافات ان کی طرف سے آ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ریفرنس دائر ہوا، پھر ریفرنس 11 سال رکا رہا اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو اٹھایا اور اب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب یہ فیصلہ ہوگا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کے ساتھ مل کر ذوالفقار علی بھٹو جیسے انسان کو، اتنے شاندار لیڈر کو جن کی آج بھی پاکستان کے اندر پذیرائی ہے، ان کو پھانسی چڑھا دیا تھا۔ پھر جو دوسرا کیس تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا العزیزیہ میں، کل یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے تھے اور وہاں نیب تیسرے کیس میں بھی نیب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور یہ جو کیس بنا تھا یہ واجد زیاد صاحب کی مہربانی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دیکھ لیا اور پھر یہ واقعی مجرم ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے اور العزیزیہ سٹیل مل میں ان کے پاس کوئی ایویڈنس میاں نواز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے کہ یہ انہوں نے باقاعدہ منی ٹریل کے ساتھ بنایا تھا۔ تو اس پہ بھی کل نیب نے کہا اور پھر یہ 45 منٹ کیس چلا اور اس کے اندر پھر فیصلہ ہو گیا۔ 7 منٹ یہ فیصلہ محفوظ رہا، اس کے بعد جج صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا اور میاں نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ نیب کے پاس کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر 2017 اور 2018 میں جائیں تو یہ وہ کیسز تھے جو میڈیا کے اندر روز پلے ہوتے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا یا پاناما کیس چل رہا تھا تو اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جنہیں نگران جج بنایا گیا تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جو لوور کورٹ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کو نگران بٹھایا گیا، اور یہ سارا کیس جی آئی ٹی نے بنایا تھا جس کے اندر آئی بی شامل تھی، جس کے اندر ایم آئی شامل تھی، جس کے اندر آئی ایس آئی شامل تھی، جس کے اندر ایف آئی اے شامل تھی، جس کے اندر پولیس کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ ان سب لوگوں نے مل کے 10 والیاں بنائے تھے اور اس کے بعد ان کو پروسیس کروایا تھا نیب کے ذریعے اور پھر عدالت کے اندر جمع کروا کے عدالت کو اوپر سے آرڈر آیا تھا جس میں ثاقب نثار صاحب کا نام لیا جاتا ہے، آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لیا جاتا ہے، پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا نام لیا جاتا ہے اس دور میں، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس وقت نگران جج تھے۔ اور کئی لوگوں نے اعتراف کیا کہ واٹس ایپ کے اوپر یہ فیصلے آتے تھے، واٹس ایپ کے ذریعے میسج آتے تھے سینئر جوڈیشری کی طرف سے جونیئر جوڈیشری کو کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس دور میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بڑے تاریخی الفاظ کہے تھے، انہوں نے کہا تھا پاناما کیس میں ایسا فیصلہ دیں گے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ تو یہ اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ریمارکس ہوتے تھے۔ پھر اس میں پاناما کیس کا فیصلہ ہوا، میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی، 3 کیسز میں سزا ہوئی۔
پھر یہ مسئلہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے 28 جولائی 2017 کو میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا تھا، اور وہ جو بینچ تھا اس میں کون کون شامل تھا؟ اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب شامل تھے، اس میں آصف سعید کھوسہ صاحب شامل تھے، اس میں شیخ عظمت صاحب شامل تھے، اس میں جسٹس گلزار صاحب شامل تھے، اس میں جسٹس اعجاز افضل خان صاحب شامل تھے۔ اور یہ جو بینچ ہے اس میں یاد رکھیں کہ 2 ایسے لوگ تھے جو بعد میں چیف جسٹس بنے، جس میں آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس بنے، جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس بنے تھے، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب اب اکتوبر میں جا کے چیف جسٹس بنیں گے۔ اور اس اتنے بڑے بینچ جس میں 3 چیف جسٹس تھے، انہوں نے 28 جولائی 2017 کو میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 21 فروری 2028 کو جسٹس ثاقب نثار صاحب جو اس وقت چیف جسٹس بن چکے تھے، انہوں نے انہیں پارٹی سے نااہل قرار دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فیز آیا اس کیس میں، اور یہ فیز آیا 14 اپریل 2018 کو، جس میں دوبارہ 5 رکنی بینچ بنا تھا، جس میں جسٹس ثاقب نثار شامل تھے، شیخ عظمت صاحب شامل تھے، اور اس کے علاوہ عمر عطاب بندیال صاحب شامل تھے جو بعد میں چیف جسٹس بنے، اور پھر اعجاز الحسن صاحب شامل تھے۔ اس 5 رکنی بینچ نے میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں کو تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا۔ لہذا اگر آپ دیکھیں اس سارے کیس میں تو اس کے اندر 5 چیف جسٹس صاحبان آتے ہیں جو بعد میں اس عدالت یعنی سپریم عدالت کے چیف جسٹس بنے، جس میں آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس بنے، پھر جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس بنے، جس میں جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب چیف جسٹس بنے، جس میں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بنے، اور جس میں اب اعجاز الحسن صاحب چیف جسٹس بنے گے۔ لہذا 5 چیف جسٹس صاحبان جو ہیں اس کیس کے آگے پیچھے گھومتے رہے، لیکن کل لوور جوڈیشری نے، جو آپ سمجھے کہ ہائی کورٹ نے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقابلے میں اس سے 1 درجے چھوٹی عدالت ہے، اس کے 2 ججز نے اس سارے کیس کو نپٹا دیا اور اس کیس کو وائنڈ اپ کر دیا، اور یہ کہہ دیا، ثابت کر دیا کہ اس کیس میں کچھ نہیں تھا، اور اس کیس کو باقاعدہ بنایا گیا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ اس کے بعد وہ 5 چیف جسٹس کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کیسز کی بنیاد پہ اتنی بڑی بڑی سزائیں تجویز کی تھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سینئر ججز بھی، جس میں کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ آج بھی عدالت کے اندر بیٹھے ہیں، وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ پھر واجد ضیاء صاحب کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، جن کو اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان ہیرے کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے ہیرے ہیں؟ اور وہ جے آئی ٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے جس نے اتنا زیادہ پیسہ حکومت پاکستان کا اور عوام کا پیسہ خرچ کیا، پھر پاکستان کا وقت ضائع کیا، پھر یہ عمران خان صاحب کو لے کے آئے، اور عمران خان صاحب نے مکمل طور پہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب وہ عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں اور ریاست ان سے ٹھیک ٹھاک ناراض ہے۔ تو اس سارے معاملے میں اب سوال یہ ہے کہ اس میں میاں نواز شریف کا کیا قصور تھا، انہیں کس چیز کی سزا دی گئی؟ پھر اس میں پوری قوم کا کیا قصور تھا، اس کو کس چیز کی سزا دی گئی؟ اور پھر یہ جو ادارے استعمال ہوئے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو یہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ 2017 اور 2018 میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو استعمال کیا تھا۔ لہٰذا عدلیہ اور اتنی سپیریئر عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال ہوئی۔ تو آج یہ سارے ادارے کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ اور پھر کل ہی کے دن عمران خان صاحب کا کیس بھی تھا، اڈیالہ جیل کے اندر تھا، سائفر کا کیس تھا۔ اب عمران خان صاحب کے کیسز کو اگر دیکھیں تو سائفر کا کیس بن رہا ہے اور اس کو بھی باقاعدہ پراپر طریقے سے نہیں بنایا جا رہا۔ مجھے یقین ہے کہ کل یہ جب حالات بدلیں گے تو یہی ادارے ہوں گے جو عمران خان صاحب سے مدد کر رہے ہوں گے۔ پھر عدت کے اندر نکاح کا ایک کیس ہے جو اتنے بھونڈے طریقے سے بنایا جا رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کیس صرف اور صرف میڈیا کے لیے بنایا جا رہا ہے اور عدالت کے لیے نہیں بنایا جا رہا۔ پھر توشہ خانے کا کیس، اس کو تو باقاعدہ عدالت نے اڑا دیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے جس طرح وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا کیس بھی کل چل رہا تھا اور آج بھی کیس چلے گا۔ آج بھی 2 کیس عمران خان صاحب کے عدالت کے اندر ہیں، سائفر کیس بھی ہے، پھر عدت کے اندر نکاح جو ہے وہ کیس بھی ہے، پھر 190 پاؤنڈ کا کیس بھی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے۔ تو یہ سارے کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی چل رہے ہیں، اور اگر انہیں پراپر طریقے سے نہ بنایا گیا، جو میری گٹ فیلنگ ہے کہ اس طریقے سے نہیں بنائے گئے جس طریقے سے ان کو بننا چاہیے تھا، یعنی ان کے اندر وہ سبسٹنس نہیں ہے جو اس قسم کے کیسز کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ ایویڈنس بھی نہیں ہے جن کی بنیادوں پر ایسے کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 4 5 سال بعد عمران خان صاحب کو یہی عدالتیں سرخرو کر رہی ہوں، یہی عدالتیں نے باعزت بری کر رہی ہوں اور یہ ڈکلیئر کر رہی ہیں کہ اس وقت کی عدلیہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی استعمال ہوئی تھی۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب اگر ان کے کیس کو لیں تو عدلیہ استعمال ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، یا عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا اس دور میں اور بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا۔
मियां नवाज शरीफ 2017 में अदलिया इस्तेमाल हुई और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुई, या अदलिया ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, और आज इमरान खान साहब के केसेस बन रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि अदलिया इस्तेमाल कर रही है इस्टेब्लिशमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को इस्तेमाल कर रही है, या हालात इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इन केसेस के अंदर भी कोई ना कोई शख्स इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम माजी की तरफ जाएं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस देखें तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा दिया गया था कुछ नई पार्टियों को लाने के लिए, कुछ नए सियासतदानों को लॉन्च करने के लिए, कुछ नए सियासतदानों को हुकूमत की कुर्सी पे बैठाने के लिए। फिर मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस था उसमें एक शख्स और उसके ख़ानदान को और उसकी पार्टी को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया सिर्फ इमरान खान साहब को लाने के लिए। और अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल हो रही है एक तीसरे शख्स को या मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई इलेक्शन होंगे, या जब भी कोई पॉलिटिकल अपराइजिंग होगी, या जब भी कोई पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होंगे, तो साथ या अदलिया इस्तेमाल होगी या एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल होगी। अब सवाल ये कि ये खेल कब तक चलता रहेगा, क्योंकि इस खेल की वजह से पाकिस्तान को आज तक फ़ायदा नहीं हो सका, नुकसान ही हुआ। तो अगर हमने नुकसान ही करना है तो फिर इस खेल को आगे चलना चाहिए। लेकिन अगर आज हम ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान नको नक हो चुका है, पाकिस्तान उस लेवल पे आ चुका है कि अब इसके अंदर किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है हमें अपना हाउस इन ऑर्डर कर लेना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई, अदलिया को उनसे माजत करनी चाहिए। भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजत करके मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है उसमें 3 फरीक हैं, तीनों फरीकों को बैठ के फैसला करना पड़ेगा। अदलिया को फैसला करना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए आइंदा हम किसी सियासी खेल के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। जो केस सही होगा उसके ऊपर फैसला होगा, जो केस मैनिपुलेटेड होगा उस पर कोई फैसला नहीं किया जाएगा, ना केस लिया जाएगा और ना ही हम किसी दबाव में आएंगे। सियासतदानों को ये फैसला करना होगा कि हम सियासी केस नहीं बनाएंगे। अगर किसी ने करप्शन की है, सबूत मौजूद है, उसके खिलाफ फैसला होना चाहिए और उससे सज़ा होनी चाहिए। ये नहीं है कि 2-4 साल बाद एनआरओ आके उस सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, उस करप्शन को माफ़ कर दिया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी ये फैसला करना चाहिए कि हमें किसी को बिठाना और किसी को निकालना, किसी को लाना और किसी को फारग करना, इस खेल से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा विक्टिम बन रहा है वो पाकिस्तानी कौम बन रही है, वो मुल्क बन रहा है। अगर हमने ये मुल्क चलाना है, अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, तो फिर हमें खुले दिल के साथ एक फैसला करना पड़ेगा कि ये खेल अब हमें बंद करना चाहिए। अगर ये खेल बंद नहीं होगा, आप यकीन करें कि पाकिस्तान अगर गड्ढे के किनारे पे बैठा हुआ है तो अगले 2-4 सालों में गड्ढे के अंदर होगा। अगर हमने इस मुल्क को चलाना है तो खुदारा कोई फैसला कर लें, दुखी दिल के साथ मैं कह रहा हूँ, एक फैसला कर लें। इस तरह अदालतों का इस्तेमाल होना, इस तरह एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल होना, इस तरह सियासतदानों को नुकसान पहुँचाना, इस तरह सियासतदानों को निकालना, इस तरह सियासतदानों को वापस लाना, इस तरह सियासतदानों को बिठाना और इस तरह सियासतदानों को कांट से पकड़ के निकालना, ये वतीरा बंद होना चाहिए। इस वक्त 6 प्राइम मिनिस्टर के केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चल रहा है, मियां नवाज शरीफ का केस चल रहा है, फिर शाहिद खाकान अब्बासी का केस चल रहा है, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का केस चल रहा है, फिर उसके साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ का केस चल रहा है। तो इतने, और फिर इमरान खान साहब का केस चल रहा है। 6 प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये केसेस बनाए थे और वो केसेस अदालतों के अंदर सस्टेन नहीं कर सके, उनमें से आज तक किसी शख्स को बुला के नहीं पूछा गया, न किसी जज से बुला के पूछा गया कि जनाब आपने ये कैसे फैसला कर दिया था कि ये ताहयात नहल है, ये पार्टी की सरबराही भी नहीं कर सकता और इस शख्स के ऊपर जो है करप्शन है और ये एक तारीखी फैसला है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। आपने ये फैसला कैसे कर दिया था? 5 चीफ जस्टिस हजरात हैं और उन सब से ये पूछना चाहिए और उसके साथ साथ नैब से बुला के पूछना चाहिए कि आपने ये केस क्यों बनाया था। फिर JIT से पूछना चाहिए कि आपने ये फैसला कैसे किया था। वाजिद ज़िया साहब को बुला के पूछना चाहिए था कि जनाब ये 10 वॉल्यूम कैसे बने थे। और फिर इसके साथ साथ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो इस खेल का हिस्सा बने, जिसने मियां नवाज शरीफ को एक चलती हुई गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क करके एक ऐसे शख्स को लेकर आए जिसने मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क कर दिया था, उन सब से पूछना चाहिए। अगर हमने ना पूछा तो फिर तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी, वो हमसे मुसलसल पूछती रहेगी।